سورہ صافات آیت نمبر 153. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے پچھلی آیتوں میں دیکھا کہ انسان کا عقیدہ، انسان کا جو ماننا ہوتا ہے، اس کا ایک جو کانسیپٹ بنتے ہیں، وہ جب وہ اللہ کی کتاب کو خود نہیں پڑھتا تو کتنا کرپٹ ہوتا چلا جاتا ہے، کتنا اس کا عقیدے میں جھول آتا چلا جاتا ہے، جس پر ہم نے ڈسکس کیا کہ انہوں نے فرشتوں کو نعوذ باللہ استغفر اللہ اللہ کی بیٹیاں بنائی. قرآن بتا رہا ہے یہ، جبکہ ہمارے اطراف میں کم از کم ہم ایشینز جو ہم مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں، انہوں نے یہ عقائد کو اتنا نہیں دیکھا ہے کہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کنسیڈر کرتے ہیں. لیکن قرآن نے اس بات کو جگہ جگہ بتایا کہ جو عقیدے میں بگاڑ آیا، باپ داداؤں کی جو بولنے پر، اندھا اعتماد کرنے پر، اللہ کی کتاب کو ہر دور میں سمجھ کر نہ پڑھنے پر، ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو زیادہ کنسیڈر کرنے پر اور انہیں اور بڑا دین کا ماخذ سمجھنے پر یہ نوبت آتی ہے کہ انسان اس طرح کے عقائد اخذ کر لیتا ہے، جو کہ ہمیں سورہ صافات کی ان آیتوں میں ملتا ہے کہ لوگوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنائی، جس پر اللہ فرماتے ہیں تمہیں یہ تک علم کس نے دیا کہ وہ فیمیلز ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے خدا کی اولاد کا بھی عقیدہ لوگوں نے لیا. دونوں باتیں ہم نے ڈسکس کی، اور اب ہم آیت نمبر 53 میں دیکھتے ہیں، 153 میں کہ اللہ فرماتے ہیں اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ نے بیٹیوں کو چن لیا بیٹوں پر؟ یعنی جبکہ کچھ لوگوں نے تو اللہ کے بیٹے بھی بنائے ہیں. تو اس لیے اس کو آپ بہت پازیٹیوٹی کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ آپ نے اور میں نے آیت نمبر 129 میں بھی 149 میں بھی یہی بات پڑھی تھی کہ کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں. یعنی ایک تو تم اللہ اور بندوں کے درمیان بانٹتے ہو، خود بیٹوں پر ریچھتے ہو، خود کے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں بنا رہے ہو. تو کیا اللہ نے ایسا کام کیا ہے؟ کیا اللہ نے بیٹیوں کو خود کے لیے چنا ہے بیٹوں پر؟ جس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی بیٹیاں اس میں بھی کوئی ڈیگریڈ نظر آ رہی ہیں یا کمتر نظر آ رہی ہیں. ادھر تو ہم محض ایک عقائد کی بات کر رہے ہیں، جس کو آگے اللہ فرمائیں گے تمہارے پاس کوئی الہامی دلیل ہے؟ تمہارے پاس کوئی اللہ کی کتاب کی دلیل ہے؟ جبکہ اگر آپ میری بات کو غور سے سمجھیں تو یہ اللہ معاف کرے بار بار بولتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا، یہ عقیدہ کہ اللہ بیٹیاں رکھتے ہیں اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ یقیناً کسی نام نہاد علم والے نے ہی لوگوں کو یہ تاثر دیا ہوگا کہ میں بہت علم رکھتا ہوں، میں بہت بڑا اپنے وقت کا عالم ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں بڑے پتے کی بات کہ جی اللہ اس طرح سے بیٹیاں اور بیٹے رکھتے ہیں. یعنی تعلق تو کہیں نہ کہیں سے آپ جوڑیں تو یہ اللہ والے ہی اللہ کے بارے میں غلط بات بتاتے ہیں. کوئی چور، ڈاکو اور زانی تو اللہ کے بارے میں یہ نہیں بتاتا، اور لوگ بھی کوئی چور، ڈاکو اور زانیوں سے اللہ کو نہیں سمجھتے. کاش آپ میری بات سمجھ سکتے ہو انشاءاللہ. جو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ یہ اللہ بیٹیاں رکھتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور اللہ کی اولاد بھی ہے، یہ سارے عقائد کوئی نہ کوئی کرپٹ علماؤں کی ہی طرف سے آتے ہیں، جنہوں نے لوگوں کو بڑا تاثر دیا ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑے علامہ ہیں، وہ بہت بڑے دیندار ہیں اور وہ اللہ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور انہوں نے لوگوں کو یہ عقیدے دیے جس کی وجہ سے لوگوں نے اندھا اعتماد کیا. اور اگر ایمانداری سے آپ پڑھیں تو سورہ صافات بھی اسی بات کو ڈسکس کر رہی ہے.
جس پر اللہ فرماتے ہیں مالکم، کیا ہو گیا ہے تم کو، کیف تحکمون، کیسے تم اللہ کے بارے میں فیصلے کرتے ہو. اور اسی پر ہی کہا گیا کہ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، کوئی الہامی کتاب سے تم نے یہ عقیدہ نکالا ہے. تو دیکھیں آگے کن الفاظوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افلا تذکرون، تم کیوں نہیں نصیحت پکڑتے کہ اللہ کو کسی اولاد کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ اولاد نہیں رکھتے ہیں. تم اللہ کے بارے میں قرآن سے پڑھو تو صحیح کہ اللہ ہے کیا، تم لوگوں کی باتوں پہ کیسے ٹرسٹ کرتے ہو. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے. واضح دلیل کس کی مانی جاتی ہے؟ اللہ کی کتاب کی. لیکن آج ہم اتنے بدقسمت ہو گئے ہیں کہ ہمارے چینل پر بھی ٹی وی شو جو ٹاک شو ہوتے ہیں، اس میں بھی جو جھوٹی حدیثیں بیان ہوتی ہیں تو حوالہ ان کے نزدیک بڑی نام نہاد کتابوں سے دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ جی آپ کے پاس دلیل ہے تو کہیں گے ہاں جی ہمارے پاس فلاں فلاں اتنے بڑے امام کی، اور اماموں کے نام لیتے ہوئے کہیں گے کہ جی ان کا فرمانا ہے. یعنی اماموں کا فرمانا، بزرگوں کا فرمانا کیا دلیل بنتا ہے اگر وہ قرآن کے خلاف جا رہا ہو. اور دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ انسان کو وہی بات کرنی چاہیے جو اس کے زمانے میں شرکی عقائد چل رہے ہوں، کیونکہ وہ اللہ کے گھر پکڑا جائے گا کہ اس نے اپنے زمانے کے مطابق کام کیوں نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے کے مطابق لوگوں کو غلامی سے رہائی دلائی. تمام انبیاء کرام کو آپ قرآن سے دیکھ لیں، انہوں نے اپنے اپنے دور میں اگر کوئی ناپ تول میں کمی کرتا تھا وہاں انہوں نے توجہ دلائی، اگر کوئی ہومو سیکس تھا وہاں پر انہوں نے توجہ دلائی، اگر کوئی دنیا میں کھو گیا تھا انہوں نے ان کی طرف توجہ دلائی، شرکی عقائد کی طرف توجہ دلائی. ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ کر ان کو عقل پر بلانے کی کوشش کی. تو کیا آج آپ کے اور میرے دور میں یہ چھپی ہوئی کتابیں نام نہاد جن کو لوگوں نے سینے سے لگایا ہوا ہے، ایک زمانے تک تو ختم القرآن ہوتا تھا، اب تو ختم ان کتابوں کے بھی ہونے لگ گئے ہیں، اور جن میں اللہ کی کتاب سے کانٹرڈکٹ کرتی ہوئی اتنی باتیں ہیں اور اتنی گندی باتیں بھی ہیں کہ جن کو آپ اپنی فیملی میں بھی بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، جن میں لونڈی غلاموں پر بے انتہا ایک جھوٹا باب ہے، جن میں قرآن کی تدوین پر بے انتہا جھوٹ بولا گیا ہے، اور کئی جگہ بھی اتنا جھوٹ ہے جو آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ ہمارے ہاں ایک تو علماء ہی آپس میں لڑتے ہیں. ہم جیسے چھوٹے لوگ تو ایک طرف رہ گئے، خود علماء اپنی اپنی کتابیں لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ برا نہ مانیں تو سورہ صافات نے آپ کو کلیئر اس بات کی تلقین کی، یہ دیکھو اندھے بہروں کی طرح اللہ کے معاملے میں کسی پر ٹرسٹ مت کرو، یہ تمہیں جہنم تک لے کر جائیں گے. تو اس زمانے میں جو یہ کرپٹ عقیدہ تھا، جو کہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں، ہم ایشیا میں رہنے والے یہ عقیدے کو اتنا نہیں دیکھتے کہ کوئی فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں بناتا ہے، ہمیں اتنا نہیں نظر آتا. ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسائیوں کا ہم نے عقیدہ دیکھا، وہ اللہ کا بیٹا کنسیڈر کرتے. ہم نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا جو بناتے ہیں، ہمارے ایشیا میں ہم نے اس کو بھی نہیں دیکھا. لیکن قرآن سے ہمیں یہ باتیں پتہ چلتی ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے وقت پر، اپنے وقت کا رائٹ ٹائم رائٹ پلیس، اپنا جہاد اللہ کو رپورٹ کروانا ہے. جیسے ہم اپنا احتجاج رپورٹ کراتے ہیں، ایسے ہی سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اس ملٹی میڈیا کے ذریعے سے ہم اور آپ نے اس ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہوئے اپنی آواز لوگوں تک پہنچانی ہے کہ اللہ کے بندوں، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور اندھے بہروں والی داستان جو کہ پچھلے لوگوں نے کی وہ تم نہ کرنا.
جس پر اللہ فرماتے ہیں ام لکم سلطان مبین، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے جس پر تم بات کرتے ہو؟ تو بات میں کر رہی تھی کہ آج ہم نے قرآن کے علاوہ دوسری کتابوں کو بھی دلیل بنا دیا، جبکہ اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی کتاب بھی اوتھینٹک نہیں ہے، کوئی بھی کتاب اوتھینٹک نہیں ہے، انسانوں کی لکھی ہوئی ہے، اور کم سے کم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 150 سال بعد ان کی کمپائلنگ ہوئی ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ جن اماموں کے، جن لوگوں کے یہ نام سے وہ کتابیں لکھتے ہیں، انہیں خود بھی نہیں پتا کہ ان کے نام کی کتابیں لوگوں میں جاری ہو چکی ہے۔ بڑی ذمہ داری سے میں یہ بات کہہ رہی ہوں، آپ چاہیں تو ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ جن ناموں پر کتابیں چھپی ہوئی ہیں، نام نہاد کتابیں، ان کو خود بھی نہیں پتا، جیسے امام جعفر کو نہیں پتا ہوگا کہ ان کے نام کی کھیر پوڑیاں بن رہی ہیں، جیسے کہ حضرت علی کو نہیں پتا ہوگا کہ انہیں تو مشکل کشا بھی کہا جاتا ہے، جیسے شیخ عبد القادر کو ہی نہیں پتا ہوگا کہ انہیں غوث پاک کہا جاتا ہے، ایسے ہی یہ بیچارے اماموں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ان کے ناموں کے مسلک ایجاد ہیں، اور وہ کتاب والوں کو بھی نہیں پتا ہوگا جن کے ناموں کی کتابیں تم پڑھ رہے ہو سینوں سے لگا کر۔ اور اللہ کی کتاب کے اگر خلاف کوئی بات جائے تو ہمیں ایکچولی اللہ ہی کی کتاب کا علم نہیں ہے، تو ہم کانٹرڈکشن کہاں سے دیکھ سکیں گے؟ دیکھیں، میں اپنا حق ادا کر رہی ہوں یہ بتا کر آپ کو کہ اندھوں کی طرح کسی پر بھروسہ مت کرو، قیامت کے دن لٹرل اندھے اٹھو گے، ہم سب برے انجام کو پہنچیں گے۔ اور میں سمجھتی ہوں جب ہم جنت بھی مانگتے ہیں تو اس دن اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ قانون ہے، اللہ کی ایک سنت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں بھی برائی کرنے والے لوگوں کو پکڑتا ہوں کہ شاید کہ وہ لوٹ آئیں اور توحید کو سمجھ سکیں، شاید وہ تکلیف میں اس بات کو ریلائز کر سکیں کہ انہوں نے کہیں اللہ کا حق تو نہیں مارا۔ یونس علیہ السلام تو اتنے نیک انسان ہوتے ہوئے جب مشکل میں آ گئے تو انہوں نے پہلے یہ بات کو کلک کیا کہ میں نے کہیں اللہ کا حق مارا ہے۔ تو پھر ہم کیا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم پر تنگیاں آئیں، ہم پر مشکلات آئیں، ہم پر ظالم حکمران آئیں؟ ہم جھوٹے لوگ ہو چکے ہیں، خاص کر کے مسلمان طبقہ اتنا اللہ رسول پہ جھوٹ بولتا ہے کہ شاید ہی کوئی کافر بولتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ام لکم سلطان مبین، تمہارے پاس کوئی اللہ کی کتاب سے واضح دلیل ہے؟ فأتوا بکتابکم، پس لے آؤ نا، اپنی کتاب کے ساتھ آؤ تم، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے موقف پر سچے ہو کہ جو بھی بات اللہ رسول سے کرتے ہو، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات قرآن تک محدود ہے، نہیں تو قرآن میں قل والی آیتیں بالکل نہ ہوتی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں قل والی آیتیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، جبکہ سارا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، ساری آیتیں انہیں ہی بتانے کا حکم تھا۔ پھر یہ کہنا اور سورہ حاقہ میں یہاں تک کہہ دینا کہ یہی قول رسول بھی ہے، یہی قرآن انہو لقول رسول کریم، سورہ حاقہ میں یہاں تک کہہ دینا کہ بے شک یہی کلام رسول کریم کا بھی ہے، اور تمام قل والی آیتوں سے پھر اس کی کنفرمیشن مل گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ باتیں لوگوں تک پہنچانی ہیں۔ اگر اس کے بعد بھی ہمیں بات سمجھ نہیں آتی اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ مِّن بَعْدِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، کہ کون سی حدیث کی ضرورت باقی رہ گئی آیات کے بعد کہ بندے کا ایمان اب کمپلیٹ ہو؟ یعنی کیا تمہارا اللہ کی کتاب اور اس کی آیتوں سے ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا؟ کیا اللہ نے کچھ کہنے میں کمی چھوڑی ہے؟
تو اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ میں اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہوں صرف اس وجہ سے کہ آج کے دور میں اب ہم اوور ہو چکے ہیں، تو خدا نخواستہ عذاب بھی پھر بہت قریب نہ ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اب جب ہم نے کہا تھا کہ جہاں پر ایک غلط عقائد کو نوٹ کرایا گیا، وہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک تیسرا عقائد آ گیا، جو ہم نے فرشتوں کے بارے میں پڑھا اور ولد اللہ کے بارے میں پڑھا کہ اللہ کی استغفر اللہ لوگوں نے اولاد بنائی۔ تو اب ہم تھرڈ پڑھتے ہیں وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور بنایا ان لوگوں نے درمیان اس اللہ کے بھی اور درمیان جنہ کے۔ جنہ لوگوں نے ترجمہ لیا جنہ کچھ لوگوں نے ترجمہ لیا چھپی ہوئی مخلوق، یعنی جن بھی چھپی ہوئی مخلوق ہیں جو نظر نہیں آتی۔ ماں کے پیٹ کے بچے کی طرف بھی جب اشارہ ہوتا ہے تو جنہ، اور جب فرشتوں کو بھی کچھ لوگوں نے اسے کنسیڈر کیا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں بات فرشتوں سے شروع ہوئی تھی۔ جبکہ ہم اگر ان تینوں ترجموں کو لے لیں کہ لوگوں نے جنات اور اللہ کے درمیان بھی کوئی رشتے ناتے بنا دیے، نسبی رشتے ناتے، اور اگر اس کا ترجمہ فرشتے لے لیں تو فرشتوں کا تو ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا۔ تو یہ دو چیزوں کو آپ دیکھ لیں کہ جنات کے بارے میں بھی لوگوں نے بڑا عقیدہ دیا، اور آج بھی آپ دیکھیں حاضری بلائی جاتی ہے مزاروں پر، کس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں، کس طرح سے جنات کو بلا کر غیب کی باتیں پوچھی جاتی ہیں جیسا کہ انہیں غیب پتا ہو، جبکہ اس کی بھی تردید اللہ کی کتاب نے کر دی کہ جنات غیب نہیں جانتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، کہ اور البتہ یقیناً جانتے ہیں یہ جنہ، اس کے دو جو ترجمے لوگوں نے کیے فرشتے اور جنات، یہ سب جانتے ہیں کہ انہم لمحترون، لوگوں نے ترجمہ کیا ہے اس کا انہم، کہ بے شک وہ غلط بات کرنے والے البتہ جہنم میں جائیں گے جبکہ حاضر کیے جائیں گے۔ جبکہ میرے نزدیک اس کا ترجمہ یہ ہے، میں نے اسے کچھ اس طرح سے سمجھا ہے کہ انہوں نے جنات اور اس اللہ کے درمیان بھی کچھ رشتے ناتے بنا دیے، اور البتہ یقیناً جانتے ہیں یہ تمام مخلوق کہ بے شک یہ جنات بھی البتہ اپنے عذاب، اپنے اعمال کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہوں گے، اللہ کے پاس حاضر ہوں گے، انہیں بھی جواب دینا پڑے گا۔ یعنی اگر بیٹیاں ہو، بیٹے ہو، یا کوئی رشتے ناتے ہیں تمہارے خدا سے، تو اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ بھی فرمایا پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں پر پکڑتے کیوں ہیں؟ جب تم اللہ کے کوئی خاص ہو تو تم کیسے حاضر کیے جاؤ گے اور کیسے تمہارا حساب کتاب ہوگا؟ اللہ تعالی ہمیں پھر آگے ڈسکس کرنا نصیب فرمائے۔ آیت اس بات سے ختم ہوتی ہے، آج کی ہماری آیت کے سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ کی ذات تمام عیب سے، تمام جھوٹی باتوں سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ عما یصفون، ان باتوں سے جو لوگوں کی زبانیں بیان کرتی ہیں، جو اللہ کی کتاب بیان کرتی ہے وہی حق ہے۔ اور اللہ تعالی ہمیں قرآن کا اتنا ماسٹر مائنڈ بنائے کہ جو جھوٹ بول رہا ہو، چاہے کوئی ممبر پر بیٹھ کر جھوٹ بول رہا ہو، ہم اس کے جھوٹ کو پکڑ سکیں، جبکہ لوگ جو بیچارے جاہل ہوتے ہیں، ان کو قرآن سے واقفیت نہیں ہوتی، وہ ہر بات پر سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں سے نہ کرے، اور اللہ تعالی ہمیں اللہ کا کلمہ بلند کرنا نصیب فرمائے جو کہ حق رکھتا ہے۔